میں پرانا لوہا خرید رہا تھا کہ ایک بچے نے مجھے ایک زنگ آلود صندوق بیچا۔ میں نے گھر جا کر اسے توڑا تو اس کے خفیہ خانے سے ایک سونے کا سکہ نکلا جس پر عجیب زبان میں کچھ لکھا تھا۔ میں وہ سکہ لے کر سنار کے پاس گیا۔ سنار نے سکہ دیکھتے ہی دکان بند کر دی اور پولیس کو بلا لیا۔ میں سمجھا میں پھنس گیا، لیکن پولیس والوں نے آ کر مجھے گرفتار کرنے کی بجائے سلوٹ کیا اور بتایا کہ یہ سکہ جس خانے سے نکلا ہے وہاں ہزاروں سال پرانا خزانہ دفن ہے اور حکومت کو اس نقشے کی تلاش تھی جو میں نواز ہوں، ایک ایسا بدقسمت اور معمولی انسان جس کی زندگی کا آغاز اور اختتام شاید اسی کوڑے کے ڈھیر پر لکھا گیا ہے جہاں سے میں اپنا رزق تلاش کرتا ہوں۔ میری عمر کے 60 سال اسی شہر کے گرد آلود گلیوں اور تنگ بازاروں میں خاک چھانتے ہوئے گزر گئے ہیں، اور میرے ہاتھوں کی لکیریں لوہے کے زنگ اور کالک میں اس طرح چھپ گئی ہیں کہ اب مجھے خود بھی یاد نہیں کہ میری قسمت کی لکیر کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ میں پیشے کے اعتبار سے ایک کباڑی ہوں، وہی کباڑی جسے لوگ اپنے دروازے پر دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہیں اور جسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ اسی کچرے کا حصہ ہوں جسے خریدنے کے لیے میں صدا لگاتا ہوں۔ میری کل کائنات شہر کے مضافات میں واقع ایک ویران اور بنجر زمین کے ٹکڑے پر بنی ہوئی ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی ہے جس کی دیواریں کچی مٹی اور پرانی اینٹوں کو جوڑ کر بنائی گئی ہیں، اور چھت پر ٹین کے پرانے زنگ آلود ٹکڑے اور پلاسٹک کی بوریوں کو پتھروں سے دبا کر رکھا گیا ہے تاکہ بارش اور آندھی سے کچھ بچاؤ ہو سکے۔ مگر جب آسمان سے پانی برستا ہے تو میری چھت چھلنی کی طرح ٹپکتی ہے، اور جب سورج آگ برساتا ہے تو یہ جھونپڑی تنور بن جاتی ہے۔ مگر یہی وہ جگہ ہے جسے میں اپنا گھر کہتا ہوں اور جہاں میں اپنی تھکی ہوئی ہڈیوں کو رات کے وقت سستا لیتا ہوں۔ میری زندگی کا ہر دن ایک جیسی مشقت اور ذلت لے کر طلوع ہوتا ہے۔ میں صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوتا ہوں، جب شہر ابھی خواب غفلت میں ہوتا ہے اور مؤذن کی اذان کی آواز فضا میں گونج رہی ہوتی ہے۔ میں اپنی پرانی خستہ حال سائیکل، جسے میں نے کئی بار ویلڈنگ کروا کر جوڑا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی سی بوری باندھ کر نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ میری سائیکل کے ٹائر گھس چکے ہیں اور چین بار پر اتر جاتی ہے، مگر یہ بے جان سواری ہی میری روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہے۔ میں سارا دن گلی گلی اور کوچہ کوچہ صدا لگاتا ہوں کہ پرانا لوہا بیچو، ٹوٹا پھوٹا سامان بیچو، ردی کاغذ بیچو۔ میری آواز اب بیٹھ چکی ہے اور گلے میں خراش رہتی ہے، مگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ صدا لگانا میری مجبوری ہے۔ لوگ اپنے گھروں کا ناکارہ اور فالتو سامان مجھے بیچتے ہیں اور بدلے میں مجھ سے کوڑیوں کے بھاؤ پیسے لیتے ہیں۔ میں ان چیزوں کو اپنی بوری میں بھرتا ہوں اور شام کو بڑے کباڑ خانے میں جا کر بیچ دیتا ہوں، جہاں مجھے دن بھر کی مشقت کے بعد چند 100 روپے ملتے ہیں، جن سے بمشکل 2 وقت کی روٹی اور میری بیمار بیوی کی دوائی کا انتظام ہوتا ہے۔ میری بیوی پچھلے کئی سالوں سے بستر پر ہے، اسے جوڑوں کا درد اور سانس کی تکلیف ہے، اور میں اس کا واحد سہارا ہوں۔ ہماری کوئی اولاد نہیں جو بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے، اس لیے ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹ کر زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ جس نے میری تقدیر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور مجھے ایک ایسی دنیا سے روشناس کرایا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی معمول کے گرم اور حبسدہ دوپہر کو پیش آیا جب سورج آسمان پر سوا نیزے پر تھا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی تھی۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ پرندے بھی گھونسلوں میں چھپ گئے اور سڑکوں پر ہو کا عالم تھا۔ میں صبح سے شہر کے مختلف محلوں میں پھر رہا تھا، مگر آج قسمت مجھ سے روٹھی ہوئی تھی۔ بندی کا دور چل رہا تھا اور مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے اپنا پرانا سامان بیچنا کم کر دیا تھا، یا شاید وہ اسے سنبھال کر رکھنے لگے تھے۔
کہ شاید کبھی کام آ جائے۔ میں نے کئی دروازے کھٹکھٹائے، کئی گلیوں کے چکر لگائے، مگر سوائے چند خالی بوتلوں اور ردی کاغذوں کے مجھے کچھ نہ ملا۔ میری بوری تقریباً خالی تھی اور جیب اس سے بھی زیادہ خالی۔ بھوک کی وجہ سے میرے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے اور حلق پیاس سے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی اور مجھے فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر آج کچھ کمائی نہ ہوئی تو شام کو گھر میں چولہا کیسے جلے گا اور بیوی کی دوا کہاں سے آئے گی۔ اسی پریشانی و تھکاوٹ کے عالم میں نے اپنی سائیکل ایک پرانی بوسیدہ حویلی کی دیوار کے سائے میں کھڑی کی اور خود وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی قمیض کے پلو سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور پانی کی بوتل جو اب گرم ہو چکی تھی منہ سے لگا لی۔ گرم پانی نے پیاس تو نہ بجھائی مگر حلق کو تھوڑا تر کر دیا۔ میں اپنی قسمت کو کوس رہا تھا اور اللہ سے شکوہ کر رہا تھا کہ آخر ہم غریبوں کی آزمائش کب ختم ہوگی۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک گلی کے موڑ سے ایک عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گھسیٹی جا رہی ہو۔ چر چر کی آواز مسلسل قریب آ رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے ایک چھوٹا بچہ نمودار ہوا، جس کی حالت مجھ سے بھی زیادہ خستہ اور ابتر تھی۔ اس بچے کی عمر بمشکل 10 یا 12 سال ہوگی، مگر اس کے چہرے پر بھوک اور افلاس نے وہ نقش چھوڑے تھے جو بوڑھے لوگوں کے چہروں پر ہوتے ہیں۔ اس کا رنگ دھوپ میں جھلس کر کالا ہو چکا تھا اور بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ اس نے ایک میلی کچیلی قمیض پہن رکھی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور اس کے ننگے پیروں پر زخموں کے نشان تھے۔ وہ بچہ بڑی مشکل سے ایک بھاری اور زنگ آلود چیز کو رسی سے باندھ کر زمین پر گھسیٹتا ہوا میری طرف لا رہا تھا۔ اس کے کمزور و سوکھے ہوئے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس بوجھ کو اٹھا سکے، اس لیے وہ اسے زمین پر رگڑتے ہوئے لا رہا تھا، جس سے وہ ناگوار آواز پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ چیز ایک پرانا اور انتہائی زنگ آلود لوہے کا صندوق تھا۔ یہ صندوق دیکھنے میں بہت قدیم لگ رہا تھا اور اس پر زنگ کی اتنی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں کہ اس کا اصل رنگ اور دھات پہچاننا ناممکن تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ صدیوں سے زمین کے نیچے دبا ہوا تھا یا کسی نم زدہ گودام میں پڑا سڑ رہا تھا۔ بچہ ہامتا ہوا اور پسینے میں شرابور میرے قریب آیا اور رک گیا۔ اس نے صندوق کو وہیں میرے پیروں کے پاس گرایا اور اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ اس کی پسلیاں چل رہی تھیں اور وہ بات کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے ترس کھا کر اپنی پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ بچے نے ایک ہی سانس میں آدھی بوتل خالی کر دی اور پھر ہاتھ سے منہ پوچھتے ہوئے میری طرف اپنی بڑی بڑی اور معصوم آنکھوں سے دیکھا، جن میں امید و لاچاری کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے درستی ہوئی آواز سے بولا، بابا جی کیا آپ یہ لوہا خریدیں گے؟ میں نے حیرت سے اس صندوق کو دیکھا اور پھر بچے کو دیکھا۔ میں نے پوچھا، بیٹا یہ تم کہاں سے لائے ہو اور یہ اتنا بھاری کیوں ہے؟ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، بابا جی یہ ہمارے پرانے گھر کے پچھواڑے میں ملبے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ ہم گھر چھوڑ رہے ہیں کیونکہ مالک مکان نے کرایہ نہ دینے پر ہمیں نکال دیا ہے۔ میری ماں بہت بیمار ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر دوا نہ ملی تو وہ مر جائیں گی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ماں نے کہا ہے کہ اس پرانے ڈبے کو کباڑی کو بیچ کر جو پیسے ملے ان سے دوا اور روٹی لے آؤ۔ بچے کی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ مجھے اپنی بیوی یاد آ گئی جو گھر میں اسی طرح بیمار پڑی تھی۔ غربت اور بیماری کا یہ سنگم دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے اس صندوق کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ واقعی بہت بھاری تھا۔ میں نے اسے ہلانے کی کوشش کی تو وہ اپنی جگہ سے بمشکل ہلا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا صندوق تھا جس کی لمبائی شاید 1.5 فٹ اور چوڑائی 1 فٹ ہوگی، مگر اس کا وزن کم از کم 15-20 کلو محسوس ہو رہا تھا۔
میں نے تجربے کے مطابق خالی لوہے کے صندوق کا وزن اتنا نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا شاید اس کے اندر مٹی، پتھر یا کوئی اور وزنی چیز بھری ہوئی ہے، کیونکہ اکثر بچے وزن بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ میں نے اسے ہلا کر دیکھا تو اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، جیسے یہ بالکل ٹھوس ہو یا اس کے اندر بھری ہوئی چیز پوری طرح جمی ہوئی ہو۔ اس کا تالا اور کنڈے زنگ کی وجہ سے لوہے کے ساتھ پیوست ہو چکے تھے، اور اسے وہیں سڑک پر کھول کر دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ میرے دل میں کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف میرا تجارتی ذہن کہہ رہا تھا کہ یہ زنگ آلود لوہا ہے جو گل چکا ہوگا، اور کباڑ خانے میں اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ملے گی، اسے صاف کرنے میں میری محنت الگ لگے گی، اور اگر اندر سے مٹی نکلی تو میرا نقصان ہوگا۔ مگر دوسری طرف میرا ضمیر اس بچے کی بے بسی اور اس کی بیمار ماں کا خیال دلا رہا تھا۔ میری جیب میں کل جمع پونجی اس وقت 500 روپے کے قریب تھی، جو میں نے پچھلے 2 دنوں میں جوڑے تھے، اور آج کی کوئی کمائی نہیں ہوئی تھی۔ اگر میں یہ پیسے اس بچے کو دے دیتا تو میں خود خالی ہاتھ گھر جاتا، مگر اس بچے کی آنکھوں میں جو سوال تھا اسے رد کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا کہ آج کا دن اللہ کے نام کر دیتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ چلو لوہا وزنی ہے، شاید کچھ نہ کچھ دام مل ہی جائیں گے۔ میں نے اپنی واسکٹ کی جیب سے وہ بڑے توڑے نوٹ نکالے اور گننے لگا۔ میرے پاس کل 480 روپے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے نکال کر بچے کے ننھے اور کھردرے ہاتھوں پر رکھ دیے اور کہا، بیٹا یہ رکھو اور جاؤ اپنی ماں کی دوا لے آؤ۔ بچے نے پیسوں کو دیکھا تو اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک ایسی زندگی اور چمک آ گئی جیسے اسے دنیا کا سارا خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے خوشی سے میرے ہاتھ کو چھوا اور دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے بابا جی، اللہ آپ کو بہت دے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس بھاری صندوق کو اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بچہ اسے کیسے یہاں تک لایا ہوگا۔ یہ واقعی بہت بھاری تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر اپنی سائیکل کے پیچھے کیریئر پر رکھا اور اسے رسی سے مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ گرے نہیں۔ اس کا وزن اتنا تھا کہ سائیکل کا اگلا پہیہ ہوا میں اٹھنے لگا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور سائیکل کو پیدل دھکیلتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ اس بوجھ کے ساتھ سائیکل چلانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ میں سڑک کے کنارے کنارے چلتا رہا اور میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آتے رہے کہ میں نے جذباتی ہو کر پیسے تو دے دیے، مگر کیا یہ صندوق اتنی مالیت کا ہے بھی یا نہیں؟ اگر یہ اندر سے خالی نکلا یا اس میں صرف کچرا ہوا تو میں اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا کہ آج کے راشن کے پیسے کہاں گئے؟ راستے میں مجھے کئی جاننے والے ملے جنہوں نے پوچھا کہ آج کیا لائے ہو؟ میں نے بس ٹال دیا کہ کچھ خاص نہیں، بس پرانا لوہا ہے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا جب میں اپنی جھونپڑی کے قریب پہنچا۔ ویرانے میں جنگیروں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے جھونپڑی کے باہر سائیکل کھڑی کی اور تھکاوٹ سے چور جسم کے ساتھ اس بھاری صندوق کو اتار کر اندر لے گیا۔ میری بیوی نے چارپائی سے سر اٹھا کر پوچھا کہ اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں نے صندوق کو ایک کونے میں رکھا جس سے زمین پر دھمک پیدا ہوئی اور بیوی کے پاس بیٹھ کر اسے پانی پلایا۔ میں نے اسے سارا ماجرا سنایا کہ کس طرح ایک مجبور بچے کی مدد کے لیے میں نے یہ سودا کیا۔ میری بیوی جو خود درد مند دل رکھتی تھی، اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم نے اچھا کیا، اللہ اس کا اجر دے گا، رزق دینے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ ہم نے رات کو سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھائی اور اللہ کا شکر ادا کر کے لیٹ گئے، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ جھونپڑی میں نیم اندھیرا تھا، صرف ایک کونے میں مٹی کا دیا ٹمٹما رہا تھا، جس کی لرزتی ہوئی روشنی میں وہ صندوق ایک پراسرار وجود کی طرح پڑا دکھائی دے رہا تھا۔
مجھے بار بار اس صندوق کا خیال آ رہا تھا۔ اس کا غیر معمولی وزن مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میرے دل میں تجسس کا طوفان برپا تھا کہ آخر اس کے اندر ایسا کیا ہے جو یہ اتنا ٹھوس ہے؟ کیا اس میں کوئی مشینری ہے یا سیسا بھرا ہوا ہے یا کوئی اور دھات؟ میں کروٹیں بدلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں، مگر سکون نہیں ملا۔ آخرکار جب برداشت نہ ہوا تو میں نے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر گہرا سناٹا تھا۔ میں نے آہستہ سے چارپائی سے قدم نیچے اتارے تاکہ بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے، اور دبے پاؤں اس کونے کی طرف گیا جہاں صندوق رکھا تھا۔ میں نے دیا اٹھا کر اس کے قریب رکھ دیا اور اپنے اوزاروں کا تھیلا جو ہمیشہ سرہانے رکھا ہوتا تھا اسے کھولا۔ میں نے ایک بھاری ہتھوڑا اور ایک مضبوط چھینی نکالی اور صندوق کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ دیے کی روشنی میں صندوق کا زنگ آلود چہرہ مزید بھیانک لگ رہا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر صندوق کا جائزہ لیا۔ اس کا تالا بہت پرانا اور بھاری تھا اور زنگ نے اسے پوری طرح جکڑ رکھا تھا۔ چابی کا سوراخ مٹی اور زنگ سے بند ہو چکا تھا۔ میں نے چینی کو تالے اور صندوق کے درمیان پھنسایا اور ہتھوڑے سے ہلکی ضرب لگائی۔ دھات کی آواز رات کی خاموشی میں گونجی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں آواز باہر نہ جائے، مگر پھر یاد آیا کہ یہاں ویرانے میں سننے والا کون ہے۔ میں نے ہمت کر کے زوردار چوٹیں لگانا شروع کی۔ تالا بہت مضبوط تھا اور آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ زنگ کی وجہ سے وہ لوہے کا حصہ بن چکا تھا۔ میں پسینے میں شرابور ہو گیا، مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں مسلسل ضربے لگاتا رہا۔ زنگ کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر میری آنکھوں اور کپڑوں پر گر رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی سخت مشقت کے بعد آخرکار ایک زوردار آواز کے ساتھ تالا ٹوٹ کر گر گیا۔ میں نے لمبا سانس لیا اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑا۔ اب مرحلہ تھا ڈھکن کھولنے کا جو کناروں سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے چینی کو ڈھکن کی ضرس میں ڈال کر لیور کی طرح زور لگایا۔ لوہے نے مزاحمت کی اور ایک تیز و ناگوار جڑجڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ڈھکن کھل گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر جھانکا، مگر اگلے ہی لمحے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ صندوق اندر سے بالکل خالی تھا۔ جی ہاں، بالکل خالی۔ اس کے اندر سوائے زنگ کی موٹی تہوں اور مٹی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے ہاتھ اندر ڈال کر ٹٹولا کہ شاید اندھیرے میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے شدید غصہ اور مایوسی ہوئی کہ میں نے اپنی ساری جمع پونجی ایک خالی ڈبے پر ضائع کر دی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کا لوہا ہی اتنا موٹا ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہے، مگر پھر بھی اتنا وزن سمجھ سے باہر تھا۔ میں مایوسی کے عالم میں وہیں بیٹھ گیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر رونا آ رہا تھا کہ میں نے جذبات میں آ کر نقصان کر لیا۔ میں نے غصے میں آ کر صندوق کو ٹھوکر ماری اور اسے اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے کھڑا ہوا، مگر جیسے ہی میں نے اسے زمین سے اوپر اٹھایا، مجھے دوبارہ وہی غیر معمولی بوجھ محسوس ہوا جو کسی خالی ڈبے کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں رک گیا۔ میرا کباڑی کا 40 سالہ تجربہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ خالی لوہے کا ڈبہ اتنا وزنی ہرگز نہیں ہوتا، چاہے اس کی چادر کتنی موٹی کیوں نہ ہو۔ میں نے صندوق کو دوبارہ روشنی میں رکھا اور غور سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ میں نے اپنی انگلیوں سے اس کے پیندے کو اندر سے بجا کر دیکھا تو آواز ٹھک ٹھک کی آئی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ ٹھوس نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے کچھ ہے۔ پھر میں نے صندوق کو الٹا کر دیا اور اس کے نچلے حصے کو دیکھا۔ وہاں زنگ کی اتنی موٹی تہہ تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چھینی کی نوک سے زنگ کھرچنا شروع کیا۔ کافی دیر رگڑنے کے بعد مجھے لوہے میں ایک باریک سی لکیر نظر آئی جو صندوق کے پیندے کے چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ صندوق کا اصلی پیندہ نہیں ہے،
بلکہ یہاں ڈبل باٹم یعنی دوہرا پیندا لگایا گیا ہے اور اس کے درمیان خالی جگہ ہے جہاں کچھ ہو سکتا ہے۔ میری مایوسی امید میں بدلنے لگی۔ میں نے دوبارہ ہتھوڑا اور چینی اٹھائی اور اس باریک لکیر پر رکھ کر ضرب لگانا شروع کی۔ یہ کام پہلے سے زیادہ مشکل تھا کیونکہ مجھے لوہے کی چادر کو کاٹنا تھا۔ میں نے پوری طاقت سے وار کیے، لوہا کٹنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ پلیٹ اپنی جگہ چھوڑنے لگی۔ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے اور بازو دکھ رہے تھے، مگر تجسس مجھے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد میں نے اس نچلی پلیٹ کو اکھاڑ دیا۔ جیسی پلیٹ ہٹی اس کے نیچے ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ نمودار ہوا جس کی گہرائی بمشکل 2-3 انچ ہوگی۔ اس خانے کے اندر روئی اور پرانے کپڑوں کی تہوں میں لپٹی ہوئی ایک چیز رکھی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ روئی ہٹائی تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا مٹی کا گول برتن تھا جو بہت قدیم لگ رہا تھا۔ اس کا منہ موم سے بند کیا گیا تھا۔ میں نے اس مٹی کے برتن کو باہر نکالا تو وہ میرے ہاتھ لگتے ہی بھربھرا کر ٹوٹ گیا۔ شاید صدیوں پرانا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی مضبوطی کھو چکا تھا۔ جیسے ہی مٹی کا برتن ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک گول اور وزنی چیز لڑک کر فرش پر آ گری اور ٹین کی آواز کے ساتھ گھومنے لگی۔ دیے کی مدھم روشنی اس چیز پر پڑی تو وہ چمک اٹھی۔ اس کی چمک پیتل یا تانبے جیسی نہیں تھی، بلکہ یہ گہری اور پرکشش پیلی چمک تھی جسے پہچاننے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگا۔ یہ سونا تھا، خالص سونا۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی اور میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا تو وہ ایک بھاری اور موٹا سکہ تھا جس کا سائز عام سکوں سے کافی بڑا تھا۔ اس کا وزن میری ہتھیلی پر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچرے کے ڈھیر سے اور زنگ آلود لوہے کے اندر سے مجھے سونا مل گیا ہے۔ میں نے اسے اپنی میلی قمیض سے رگڑ کر صاف کیا تو اس کی چمک مزید بڑھ گئی۔ میں نے اسے دانتوں سے دبا کر دیکھا تو اس پر نشان پڑ گیا جو کہ خالص سونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ میں خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ میں نے سکے کو دیے کی روشنی کے بالکل قریب کیا تاکہ دیکھ سکوں کہ یہ کس زمانے کا ہے اور اس پر کیا بنا ہوا ہے۔ سکے کی سطح ہموار نہیں تھی، بلکہ اس پر ابھرے ہوئے حروف اور اشکال تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر غور سے دیکھا۔ سکے کے ایک رخ پر ایک بادشاہ کی شبیہ بنی ہوئی تھی جس نے عجیب و غریب تاج پہن رکھا تھا، مگر اس کے نقوش مٹ چکے تھے، اور دوسری طرف کچھ تحریر کندہ تھی۔ یہ تحریر بہت ہی عجیب تھی۔ یہ نہ تو اردو تھی، نہ انگریزی، نہ عربی اور نہ ہی ہندی جو میں تھوڑی بہت پہچانتا تھا۔ یہ کوئی بہت ہی قدیم اور نامعلوم زبان لگ رہی تھی جس کے حروف ٹیڑھے میڑھے، نوکدار اور پرندوں یا جانوروں کی شکلوں سے ملتے جلتے تھے۔ یہ تحریر دائرے کی شکل میں سکے کے کناروں پر لکھی ہوئی تھی اور درمیان میں ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا جو شاید کسی پہاڑ یا عمارت کا نقشہ لگ رہا تھا۔ اس تحریر کو دیکھتے ہی میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا۔ یہ الفاظ محض سجاوٹ نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی پیغام، کوئی راز ہے جو ہزاروں سال سے سونے کے ٹکڑے پر خاموش تھا اور اب میری ہتھیلی پر آ کر بولنا چاہ رہا تھا۔ اس عجیب و غریب زبان کی بناوٹ میں ایک ایسی پراسراریت تھی جس نے مجھے وہیں منجمد کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ سکہ صرف دولت کا ٹکڑا نہیں بلکہ کسی بہت بڑی اور شاید خطرناک حقیقت کی چابی ہے جسے میں نے انجانے میں اپنی جھونپڑی میں لا کر بے نقاب کر دیا تھا۔ میں دیے کی لرزتی بھی لو میں اس پراسرار تحریر کو تکتا رہا اور میرے ذہن میں ہزاروں سوالات سر اٹھانے لگے کہ یہ کس کا ہے، کہاں سے آیا اور اس پر کیا لکھا ہے۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ عجیب زبان میری زندگی میں کیا طوفان لانے والی ہے۔ اس عجیب و غریب زبان اور پراسرار تحریر نے
مجھے وہیں مٹی کے فرش پر منجمد کر دیا۔ دیے کے لرزتی ہوئی لو میں وہ سونے کا سکہ میری ہتھیلی پر پڑا یوں چمک رہا تھا جیسے مجھے گھور رہا ہو اور مجھ سے کوئی سوال کر رہا ہو جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھا رہے تھے کہ یہ سکہ کس زمانے کا ہے اور اس پر لکھی ہوئی یہ تحریر کیا پیغام دے رہی ہے۔ کیا یہ کسی خزانے کا پتہ ہے یا کسی قدیم مصیبت کی نشانی؟ مگر ایک بات طے تھی کہ یہ کوئی معمولی سکہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ کسی عام انسان کی ملکیت ہو سکتا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سکے کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو ابھی تک حیرت اور خوف کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا ڈر بھی تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ نیند ہماری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی، کیونکہ جس گھر میں فاقے ہوں وہاں اگر اچانک سونا آ جائے تو نیند اڑ ہی جاتی ہے۔ ہم ساری رات سر جوڑ کر بیٹھے رہے اور منصوبے بناتے رہے کہ اس سکے کو کیسے بیچیں گے اور اسے ملنے والی رقم کو کہاں خرچ کریں گے۔ کبھی ہم سوچتے کہ اپنا پکا مکان بنائیں گے، کبھی سوچتے کہ حج پر جائیں گے اور کبھی سوچتے کہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کریں گے تاکہ ذلت بھری کباڑی کی زندگی سے نجات مل سکے۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس سکے کو بیچا کس کو جائے۔ اگر میں یہ سکہ لے کر محلے کے کسی چھوٹے سنار کے پاس گیا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے بیوقوف بنا کر کوڑیوں کے دان ٹرکھا دے یا پھر مجھے چور سمجھ کر شور مچا دے، کیونکہ میرے جیسے میلے کچیلے کباڑی کے پاس اتنا بڑا سونے کا سکہ ہونا کسی بھی عقل مند انسان کے لیے شک کا باعث بن سکتا تھا۔ ہمیں ایک ایسے خریدار کی ضرورت تھی جو نہ صرف اس کی صحیح قیمت لگا سکے بلکہ ایماندار بھی ہو اور راز کو راز رکھ سکے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں شہر کے سب سے بڑے صرافہ بازار کا خیال آیا، جہاں بڑے بڑے سیٹ بیٹھتے ہیں اور جہاں کروڑوں کا لین دین ہوتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ وہاں ایک سیٹ عبید نامی سنار ہے جس کی دکان سب سے بڑی ہے اور وہ بہت پرانا بیوپاری ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ سکہ اسی کے پاس لے کر جاؤں گا، کیونکہ بڑے لوگوں کے پاس حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے اور شاید وہ اس نایاب چیز کی قدر بھی جانتا ہوگا۔ رات کا پچھلا پہر ختم ہوا اور صبح کی اذانیں ہوئی تو میں نے اللہ کا نام لے کر اٹھنے کا ارادہ کیا۔ میں نے سکے کو چھپانے کے لیے ایک خاص ترکیب سوچی۔ میں نے اپنی پرانی واسکٹ نکالی جس کے استر میں خفیہ جیب بنی ہوئی تھی۔ میں نے سکے کو پہلے ایک پرانے سوتی کپڑے میں اچھی طرح لپیٹا تاکہ وہ آپس میں رگڑ کھا کر آواز نہ کرے، اور پھر اسے پلاسٹک کی ایک چھوٹی تھیلی میں ڈال کر اپنی واسکٹ کی خفیہ جیب میں رکھ دیا اور اوپر سے سوئی دھاگے سے ٹانکے لگا دیے تاکہ اگر راستے میں میری تلاشی بھی لی جائے یا گر بھی جاؤں تو وہ سکہ باہر نہ نکلے۔ یہ احتیاط بہت ضروری تھی کیونکہ شہر کے راستے میں اکثر جیب کترے اور لٹیرے گھومتے رہتے تھے اور میرے چہرے کی ہوائیاں بتا رہی تھی کہ میرے پاس کوئی قیمتی چیز ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، میں شام تک اچھی خبر لے کر آؤں گا اور اس کے لیے ڈاکٹر سے بہترین دوا بھی لاؤں گا۔ میں نے اپنی پرانی سائیکل نکالی جس کے ٹائر گھس چکے تھے اور چین بار بار اتر جاتی تھی، مگر آج مجھے یہ کھٹارا سائیکل بھی ہوائی جہاز لگ رہی تھی، کیونکہ اس پر سوار ہو کر میں اپنی قسمت بدلنے جا رہا تھا۔ میں نے سائیکل کو جھونپڑی سے نکالا اور کچے راستے پر پیڈل مارنا شروع کیے۔ سورج طلوع ہو رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھی جو مجھے امید کا پیغام دے رہی تھی۔ میں شہر کی طرف جانے والی مین سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر ٹریفک کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ بسیں، ویگنیں اور کاریں تیزی سے گزر رہی تھیں اور میں سڑک کے کنارے کنارے اپنے دھن میں مگن جا رہا تھا۔ میرا ایک ہاتھ سائیکل کے ہینڈل پر تھا اور دوسرا ہاتھ لاشعوری طور پر
بار بار میرے سینے پر جاتا جہاں واسکٹ کے اندر وہ سکہ چھپا ہوا تھا۔ مجھے ہر گزرنے والا شخص مشکوک لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سب کی نظریں مجھ پر ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس کباڑی کے سینے میں کروڑوں کا راز چھپا ہے۔ یہ میرا وہم تھا، مگر دولت انسان کو وہمی بنا دیتی ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسلسل سائیکل چلانے کے بعد میں شہر کے وسط میں پہنچ گیا، جہاں عمارتیں اونچی اور بازار گنجان تھے۔ رش کی وجہ سے سائیکل چلانا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں اتر گیا اور سائیکل کو پیدل گھسیٹتے ہوئے صرافہ بازار کی طرف بڑھا۔ صرافہ بازار میں داخل ہوتے ہی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہاں ہر طرف شیشے کے بڑے بڑے شو رومز تھے، جن میں سونے چاندی کے زیورات بجلی کی کمکموں کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ امیر خواتین اور مردوں کا ہجوم تھا جو خریداری میں مصروف تھے۔ میں اپنے میلے کپڑوں اور گرد آلود حلیے کے ساتھ وہاں بہت اجنبی اور حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ دکانوں کے باہر بندوق بردار گارڈز کھڑے تھے جو آنے جانے والوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور بازار کے بیچوں بیچ واقع اس سب سے بڑی دکان کو تلاش کیا، جس کے بورڈ پر جلی حروف میں عبید جیولرز لکھا ہوا تھا۔ یہ دکان واقعی بہت شاندار تھی۔ اس کا فرنٹ شیشے کا تھا اور اندر کا ماحول کسی محل جیسا لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے باہر آ رہے تھے اور اندر صوفوں پر گاہک بیٹھے تھے۔ میں نے ایک لمحہ توقف کیا اور اپنی باسکٹ پر ہاتھ پھیر کر اطمینان کیا کہ سکہ موجود ہے۔ پھر میں نے سائیکل کو ایک بجلی کے کھمبے کے ساتھ کھڑا کیا اور اسے تالا لگا دیا۔ میں نے اپنی قمیض جھاڑی اور سر پر بندھا ہوا صافہ درست کیا تاکہ تھوڑا معقول نظر آ سکوں۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ دکان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر کھڑے مونچھوں والے گارڈ نے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا اور ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس نے کرخ لہجے میں پوچھا، "اوئے بابا، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں، یہاں بھیک نہیں ملتی۔" میں نے عاجزی سے ہاتھ جوڑے اور کہا، "بیٹا، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، مجھے سیٹھ صاحب سے ملنا ہے، ایک ضروری کام ہے، میرے پاس بیچنے کے لیے قیمتی چیز ہے۔" گارڈ نے طنزیہ ہنسی اور کہا، "تیرے پاس کیا ہو سکتا ہے سوائے پرانے لوہے کے؟ جا اپنا راستہ ناپ۔ سیٹھ صاحب بہت مصروف ہیں، وہ تیرے جیسے لوگوں سے نہیں ملتے۔" مجھے بہت غصہ آیا، مگر میں نے ضبط کیا اور کہا، "بیٹا، خدا کے لیے مجھے اندر جانے دو۔ اگر سیٹھ صاحب کو میری چیز پسند نہ آئی تو میں خود واپس چلا جاؤں گا، مگر ایک بار مجھے ملنے تو دو۔" میری منت سماجت اور شاید میرے لہجے کی سچائی دیکھ کر گارڈ تھوڑا نرم پڑ گیا، یا شاید اسے مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، "اچھا جاؤ، مگر زیادہ دیر مت لگانا اور شور مت مچانا۔" میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بھاری شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا ماحول باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں خاموشی اور ٹھنڈک تھی اور مہنگی خوشبوئیں رچی بسی تھیں۔ دکان کے اندر کئی کاؤنٹر تھے جن پر ملازم کھڑے تھے اور گاہکوں کو زیورات دکھا رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو دکان کے آخری سرے پر ایک بڑا سا کیبن بنا ہوا تھا، جس میں ایک بھاری بھرکم شخص کرسی پر براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر تکبر تھا اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں چمک رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی سیٹھ عبید ہے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے کیبن کے قریب پہنچا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سیٹھ عبید اس وقت کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس نے سر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے ہمت کر کے گلا کھنکارا اور دھیمی آواز سے بولا، "سلام سیٹھ جی۔" سیٹھ نے چونک کر سر اٹھایا اور مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ اس نے اینک کے اوپر سے مجھے گھورا اور بیزاری سے پوچھا، "کون ہو تم اور اندر کیسے آ گئے؟ کیا چاہیے؟ یہاں کوئی صدقہ زکوٰۃ نہیں بٹ رہی۔"
میں نے آگے بڑھ کر کاؤنٹر کا سہارا لیا اور کہا، سیٹھ جی میں بھکاری نہیں ہوں، میں کباڑی ہوں، اور میرے پاس ایک بہت نایاب چیز ہے جو میں بیچنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید آپ ہی اس کی صحیح قیمت دے سکیں گے۔ سیٹھ نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا، کباڑی کے پاس کیا نایاب ہو سکتا ہے؟ کوئی پیتل کا لوٹا یا چاندی کی ٹوٹی ہوئی پاسیب ہوگی۔ جاؤ کسی چھوٹی دکان پر جاؤ، میرا وقت ضائع مت کرو۔ میرے پاس کروڑوں کے سودے ہوتے ہیں، تمہاری ریزگاری کے لیے وقت نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے ابھی کچھ نہ دکھایا تو وہ مجھے دھکے دے کر نکلوا دے گا۔ میں نے فوراً ہاتھ واسکٹ کے اندر ڈالا اور ٹانکے توڑ کر وہ تھیلی باہر نکالی۔ سیٹھ کی نظریں میرے ہاتھ پر جمی تھیں۔ میں نے تھیلی کھولی اور کپڑے کی تہوں سے وہ سنہرا سکہ نکال کر سیٹھ کے سامنے شیشے کے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ سکے کے شیشے پر گرتے ہی ایک بھاری اور کھنکدار آواز پیدا ہوئی، جو عام دھات کی آواز سے بالکل مختلف تھی۔ اس آواز نے اور سکے کی پہلی جھلک نے سیٹھ کے چہرے کے تاثرات کو یکساں بدل دیا۔ وہ جو لاپرواہی سے بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہو گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر سکہ اٹھا لیا، جیسے اسے یقین آ رہا ہو کہ یہ اصلی ہے۔ سیٹھ نے سکے کو اپنی انگلیوں میں گھمایا اور اس کی چمک دمک دیکھی۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے ایک مہذب عدسہ نکالا اور آنکھ پر لگا کر سکے کا باریک بینی سے معائنہ کرنے لگا۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس کے چہرے پر حیرت تھی، پھر لالچ کی ایک لہر دوڑی، اور پھر اچانک ایک گہرا خوف اور پریشانی اس کے ماتھے پر نمودار ہوئی۔ اس نے سکے پر بنی ہوئی بادشاہ کی تصویر اور خاص طور پر اس عجیب و غریب زبان والی تحریر کو بہت غور سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے آ گئے۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اب اس کی نظروں میں حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا شک اور دہشت تھی۔ اس نے مجھ سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ سچ سچ بتاؤ، یہ کس کا ہے؟ میں نے سادگی سے وہی کہانی دہرا دی جو میں نے سوچی تھی کہ سیٹھ جی میں کباڑی ہوں۔ کل میں پرانا لوہا خرید رہا تھا کہ ایک بچے نے مجھے پرانا صندوق بیچا۔ میں نے گھر جا کر اسے توڑا تو اس کے خفیہ خانے سے یہ سکہ نکلا۔ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، مگر یہ سونا لگتا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس لے آیا ہوں، کیونکہ آپ بڑے آدمی ہیں۔ سیٹھ نے میری بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور سکے کو اپنی مٹھی میں زور سے بھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں ایک ان پڑھ اور جاہل آدمی ہوں، جسے سکے کی اصل مالیت اور تاریخی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ مجھے ڈرا دھمکا کر یہ سکہ ہتھیا لے گا اور پھر اسے بین الاقوامی مارکیٹ میں اربوں میں بیچے گا۔ اس نے اپنے چہرے پر مصنوعی غصہ طاری کیا اور زور سے میز پر ہاتھ مارا، جس سے میں ڈر گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، جھوٹ بولتے ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم جیسے کباڑی کے پاس ایسا سکہ کیسے آ سکتا ہے؟ تم نے اسے چوری کیا ہے یا کسی عجائب گھر سے ڈاکہ ڈالا ہے؟ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ قومی خزانہ ہے، یہ حکومت کی ملکیت ہے، اس کی خرید و فروخت سنگین جرم ہے۔ اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو تمہاری ساری زندگی جیل میں گزرے گی اور تمہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ سیٹھ کی دھمکی سن کر میرے اعصاب خطا ہو گئے۔ میں تو اپنی غربت مٹانے آیا تھا، مگر یہاں تو جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، سیٹھ جی خدا کی قسم، میں چور نہیں ہوں، یہ میری حلال کی کمائی ہے، میں نے اسے چوری نہیں کیا۔ اگر یہ کوئی خطرناک چیز ہے تو آپ مجھے واپس دے دیں، میں اسے دریا میں پھینک دوں گا، مگر مجھے پولیس کے حوالے نہ کریں، میری بیمار بیوی گھر پر اکیلی ہے۔ سیٹھ نے مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، واپس دے دوں تاکہ تم اسے لے کر بھاگ جاؤ اور پولیس میرے گلے پڑ جائے کہ میں نے چور کو کیوں جانے دیا؟ نہیں، اب یہ سکہ میرے پاس رہے گا اور تم یہیں رکو گے،
میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں، وہی فیصلہ کرے گی کہ تم سچے ہو یا جھوٹے۔ یہ کہہ کر سیٹھ نے فوراً کاؤنٹر کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا، جس سے دکان کا مین شٹر آٹومیٹک طریقے سے نیچے گرنے لگا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے لینڈ لائن فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ملانے لگا۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر تب تک دکان کا شٹر زمین سے لگ چکا تھا اور میں سنہری پنجرے میں قید ہو چکا تھا۔ دکان کے دیگر ملازم اور گارڈ بھی الرٹ ہو کر میرے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور سیٹھ کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی کہ سیٹھ جی مجھ پر رحم کریں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے جانے دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مگر سیٹھ عبید پتھر کا بت بنا بیٹھا رہا اور فون پر کسی سے بات کرتا رہا۔ ہیلو انسپکٹر صاحب، جلدی آئیں، میری دکان پر ایک بہت بڑا چور پکڑا گیا ہے۔ اس کے پاس سے وہ چیز ملی ہے جس کی تلاش شاید پوری دنیا کو ہے۔ جلدی نفری بھیجے، یہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ فون بند کر کے سیٹھ نے میری طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، اب بیٹھ کر دعا مانگو کہ پولیس والے تمہاری ہڈی پستی ایک نہ کریں۔ تم نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ بابا، یہ کوئی معمولی سکہ نہیں، یہ موت کا پروانہ ہے تمہارے لیے۔ میں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی قسمت کو کوسنے لگا کہ کیوں میں نے اس صندوق کو خریدا اور کیوں میں اس لالچ میں پڑا۔ اگر میں وہیں جھونپڑی میں رہتا تو کم از کم آزاد تو ہوتا۔ میرے ذہن میں اپنی بیوی کا خیال آ رہا تھا جو میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اسے کیا معلوم کہ اس کا شوہر اب شاید کبھی واپس نہ آئے۔ دکان کے اندر کا ماحول اتنا کشیدہ ہو گیا تھا، گاہک بھی سہمے ہوئے ایک طرف کھڑے تھے اور سب مجھے نفرت اور شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ سیٹھ عبید بار بار سکے کو دیکھتا اور پھر مجھے دیکھتا۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا خزانہ اتنی آسانی سے اس کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ پولیس کو یہ سکہ دے کر وہ انعام بھی لے گا اور حکومت کی نظر میں ہیرو بھی بن جائے گا۔ یہاں شاید وہ پولیس کے ساتھ مل کر اس سکے کو غائب کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہر لمحہ مجھ پر بھاری تھا۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں سنائی دی۔ سائرن کی آواز سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ہتھکڑیاں اور جیل کی سلاخیں نظر آنے لگی۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنی بے گناہی کی قسمیں کھائیں، مگر وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شٹر کے باہر گاڑیوں کے رکنے اور بھاری بوٹوں کی آوازیں آئیں۔ پھر شٹر کے اوپر زور سے دستک ہوئی اور آواز آئی، پولیس، شٹر اٹھاؤ۔ سیٹھ نے اشارہ کیا اور ملازم نے بٹن دبا کر شٹر اٹھا دیا۔ جیسے ہی شٹر اٹھا، سامنے پولیس کا ایک پورا دستہ کھڑا تھا، جن کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، اور سب سے آگے ایک قداور اور رعبدار انسپکٹر کھڑا تھا جس کی وردی پر سٹارز چمک رہے تھے۔ انسپکٹر نے اندر داخل ہوتے ہی گرجدار آواز سے پوچھا، کہاں ہے وہ چور اور کیا ملا ہے اس کے پاس سے؟ سیٹھ عبید فوراً اپنی کرسی سے اٹھا اور چاپلوسی کرتے ہوئے انسپکٹر کی طرف لپکا۔ اس نے وہ سکہ انسپکٹر کی طرف بڑھایا اور میری طرف انگلی اٹھا کر بولا، سر، یہ ہے وہ آدمی، یہ خود کو کباڑی کہتا ہے، مگر یہ کوئی بہت بڑا انٹرنیشنل اسمگلر لگتا ہے۔ یہ سکہ بیچنے آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی قومی اثاثہ ہے، اس لیے میں نے اسے روک لیا اور آپ کو اطلاع کر دی۔ انسپکٹر نے سیٹھ کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں کونے میں کھڑا کانپ رہا تھا اور انسپکٹر کے حکم کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ سپاہیوں کو مجھے گرفتار کرنے کا کہے گا۔ انسپکٹر نے سکے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اس کی نظر اس عجیب و غریب زبان والی تحریر پر جم گئی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ نکالا جس پر کچھ نقشے اور تصاویر بنی ہوئی تھی۔ اس نے سکے کو اس کاغذ پر بنی تصویر سے ملایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل ویسے ہی تبدیل ہوئے جیسے سیٹھ کے ہوئے تھے۔
مگر اس کی آنکھوں میں لالچ نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک اور جوش تھا۔ اس نے سکے کی تحریر کو کاغذ پر لکھی تحریر سے میچ کیا اور پھر زور سے چلایا، مل گیا، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ یہ سنتے سیٹھ عبید خوشی سے بولا، دیکھا سر، میں نے کہا تھا نا کہ میں نے صحیح چیز پکڑی ہے۔ اب اس چور کو لے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس کے باقی ساتھی کہاں ہیں۔ سیٹھ کو یقین تھا کہ اب مجھے ہتکڑی لگے گی اور اسے شاباش ملے گی۔ میں نے روتے ہوئے انسپکٹر کی طرف دیکھا اور کہا، سر میں چور نہیں ہوں، میں کباڑی ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ انسپکٹر نے میری آواز سن کر سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا احترام اور نرمی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ سیٹھ عبید اور اس کے ملازم حیران تھے کہ انسپکٹر مجھے تھپڑ مارنے کی بجائے میرے پاس کیوں آ رہا ہے۔ میں خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گیا کہ شاید اب مجھ پر تشدد شروع ہوگا۔ انسپکٹر میرے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، میرے میلے کپڑے، میرے پھٹے ہوئے جوتے اور میرا لرزتا ہوا جسم۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر وہ ہوا جس کا تصور نہ میں نے کیا تھا، نہ سیٹھ عبید نے اور نہ ہی وہاں موجود کسی اور شخص نے۔ انسپکٹر نے اچانک اپنے پیر جوڑے، اپنی کمر سیدھی کی اور اپنا دایاں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر مجھے ایک بھرپور اور پرجوش سلوٹ مارا۔ جی ہاں، پولیس انسپکٹر ایک میلے کچیلے کباڑی کو سلوٹ کر رہا تھا۔ دکان میں موجود ہر شخص کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سیٹھ عبید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میری ٹانگیں تو جیسے سن ہو گئیں۔ انسپکٹر نے سلوٹ کے بعد اپنا ہاتھ نیچے کیا اور انتہائی ادب سے بولا، بابا جی، آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا بلکہ آپ کو سلام پیش کیا جائے گا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ نے انجانے میں اس ملک پر کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم جس چیز کو پچھلے 50 سال سے تلاش کر رہے تھے اور جس کے لیے ہمارے کئی افسر جان سے گئے، وہ آج آپ اپنی جیب میں لے کر آ گئے ہیں۔ آپ کوئی معمولی کباڑی نہیں، آپ آج سے ہمارے محسن ہیں۔ انسپکٹر کے الفاظ میرے سر کے اوپر سے گزر گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سکہ کیا تھا اور اس پر ایسا کیا لکھا تھا کہ پولیس مجھے سلوٹ کر رہی تھی۔ سیٹھ عبید نے اکلاتے ہوئے پوچھا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو چور ہے، اس نے خزانہ چرایا ہے۔ انسپکٹر نے سیٹھ کو گھور کر دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، خاموش رہو سیٹھ، یہ چور نہیں، یہ وہ ذریعہ ہے جسے قدرت نے اس راز کو فاش کرنے کے لیے چنا ہے، اور تم نے اچھا کیا جو ہمیں بلا لیا، ورنہ تم اپنی لالچ میں اس قومی امانت کو بیچ کھاتے۔ انسپکٹر نے دوبارہ میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، بابا جی گھبرائیں نہیں، اب آپ پولیس کی حفاظت میں ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، آپ کو بڑے صاحب بلانا چاہتے ہیں۔ یہ سکہ صرف سونا نہیں ہے، یہ ایک نقشہ ہے، ایک ایسی جگہ کا نقشہ جو صدیوں سے گمشدہ تھی، اور اب آپ ہمیں وہاں لے کر جائیں گے۔ پولیس انسپکٹر کے اس غیر متوقع سلوٹ نے دکان میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا تھا۔ میں جو کچھ لمحے پہلے تک خود کو مجرم سمجھ رہا تھا، اب ایک ہیرو کی طرح کھڑا تھا۔ سیٹھ عبید کا چہرہ فاق ہو چکا تھا اور وہ اپنی کرسی میں دھنس گیا تھا۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی عقیدت سے کہا، بابا جی آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کو اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سیٹھ اور اس جیسے لالچی لوگ اس قومی امانت کی قدر نہیں جانتے۔ انسپکٹر نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ سیٹھ عبید کو حراست میں لے لیں، کیونکہ اس نے قومی خزانے کو چھپانے اور ہڑپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سیٹھ چیختا رہا مگر سپاہی اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ میں انسپکٹر کے ساتھ دکان سے باہر نکلا تو وہاں پولیس کی گاڑیوں کا ہجوم تھا۔ انسپکٹر نے مجھے اپنی سرکاری گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھایا، جو میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں پولیس کی گاڑی صرف دور سے دیکھی تھی، اور آج میں اس میں ایک VIP کی طرح بیٹھا تھا۔ گاڑی چل پڑی اور سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انسپکٹر سے پوچھا، صاحب جی ہم کہاں جا رہے ہیں، اور اس سکے میں ایسا کیا لکھا ہے کہ آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں؟ انسپکٹر نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا،
بابا جی، یہ سکہ ایک بہت پرانی اور گمشدہ تہذیب کی نشانی ہے۔ اس پر جو عجیب و غریب زبان لکھی ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے، جسے ماہرین آثار قدیمہ برسوں سے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہماری حکومت کے پاس ایسے چند کاغذات اور نقشے موجود تھے، مگر ان کی چابی غائب تھی۔ یہ سکہ دراصل اس خزانے کی چابی اور حتمی نقشہ ہے جس کی تلاش میں کئی نسلیں گزر گئیں۔ اس پر لکھی تحریر کا مطلب ہے کہ بادشاہوں کا خزانہ فقیروں کے قدموں تلے ہے۔ ہم اب اسی جگہ جا رہے ہیں جس کا پتہ اس سکے پر لکھا ہے۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے گزرتی ہوئی مضافات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں بادشاہوں کا خزانہ دفن ہے۔ شاید کوئی پرانا قلعہ ہوگا یا کوئی پہاڑی غار ہوگا۔ گاڑیاں شہر سے نکل کر کچے راستوں پر آ گئی اور مجھے یہ راستے کچھ جانے پہچانے لگنے لگے۔ میرا ماتھا ٹھنکا کیونکہ یہ وہی راستہ تھا جو میری جھونپڑی کی طرف جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید خزانہ اسی ویران علاقے میں کسی پرانی حویلی کے کھنڈر میں ہوگا۔ گاڑیاں دھول اڑاتی ہوئی آگے بڑھتی رہیں اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب پولیس کا قافلہ سیدھا اسی ویران بنجر زمین کی طرف مڑ گیا جہاں میری ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی واقع تھی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے گھبرا کر انسپکٹر سے کہا، صاحب جی، یہ تو میرا گھر، یہاں پر سوائے غربت اور بھوک کے اور کچھ نہیں۔ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ انسپکٹر نے سنجیدگی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک جدید سکے کو دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، بابا جی، غلطی آپ سے نہیں بلکہ ہم سے ہوئی ہے جو ہم اسے دور تلاش کرتے رہے۔ یہ سکہ اور ہمارے پاس موجود نقشے اسی جگہ کی نشانی بتا رہے ہیں۔ یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں آپ رہتے ہیں۔ گاڑیاں میری جھونپڑی کے بالکل باہر آ کر رک گئی۔ میری بیوی جو اندر چارپائی پر لیٹی تھی سائرن کی آوازیں سن کر گھبرا کر باہر نکل آئی اور پولیس کو دیکھ کر سہم گئی۔ میں جلدی سے گاڑی سے اترا اور اس کے پاس گیا اور اسے تسلی دی کہ ڈرو نہیں، یہ ہمیں پکڑنے نہیں بلکہ کچھ تلاش کرنے آئے ہیں۔ انسپکٹر اور اس کی ٹیم جدید مشینوں کے ساتھ میری جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے وہ سکہ ایک خاص اسکینر کے نیچے رکھا اور پھر زمین پر لیزر کی شعاعیں مارنا شروع کی۔ گاؤں کے لوگ بھی دور دور سے جمع ہو گئے تھے کہ آج نواز کباڑی کے گھر پولیس کیوں آئی ہے۔ انسپکٹر مشین لے کر میری جھونپڑی کے عین وسط میں کھڑا ہو گیا جہاں میرا پرانا بستر بچھا ہوا تھا۔ مشین نے زور زور سے بیپ کی آواز دینا شروع کر دی۔ انسپکٹر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے حکم دیا کہ یہاں کھدائی شروع کی جائے۔ سپاہیوں نے کدالیں اور بیلچے اٹھا لیے اور میرے بستر کو ہٹا کر وہاں کھدائی شروع کر دی۔ میں اور میری بیوی ایک کونے میں کھڑے یہ سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اس بدبودار اور کچی زمین کے نیچے کچھ ہو سکتا ہے جہاں میں 40 سال سے سو رہا تھا۔ مٹی اڑ رہی تھی اور گڑھا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ تقریباً 5 فٹ کی کھدائی کے بعد اچانک کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی اور ایک دھاتی آواز آئی۔ انسپکٹر نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روکا اور خود گڑھے میں اتر گیا۔ اس نے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی تو نیچے ایک بہت بڑا پتھر کا سلیب نمودار ہوا جس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا ہوا تھا۔ انسپکٹر نے جیب سے وہی سنہری سکہ نکالا اور اسے سوراخ میں ڈال کر گھمایا جیسے تالے میں چابی گھمائی جاتی ہے۔ زمین کے اندر سے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی جیسے صدیوں سے سوئی ہوئی کوئی چیز جاگ اٹھی ہو۔ وہ بھاری پتھر کا سلیب آہستہ آہستہ سرکنے لگا اور اس کے نیچے سے ایک اندھیری سرنگ کا راستہ کھل گیا۔ اس سرنگ سے ایک عجیب سی نم زدہ اور پرانی ہوا کا جھونکا باہر آیا۔ انسپکٹر نے ٹارچ چلائی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر اتر گیا۔ مجھے بھی ساتھ آنے کا کہا گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں اترنے لگا۔ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد جب ہم نیچے پہنچے تو انسپکٹر نے ٹارچ کی روشنی چاروں طرف گھمائی اور وہ منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میری سانسیں رک گئیں۔ وہ کوئی معمولی تہہ خانہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا ہال تھا جو سونے کے سکوں، ہیرے جواہرات
اور قیمتی مورتیوں سے بھرا پڑا تھا۔ سونے کے برتن اور زیورات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے جن کی چمک نے اندھیرے کو بھی روشن کر دیا تھا۔ یہ اتنا بڑا خزانہ تھا کہ پورا شہر خریدا جا سکتا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ انسپکٹر نے مجھے سہارا دیا اور پوچھا، بابا جی روتے کیوں ہو؟ آپ تو ارب پتی بن گئے، یہ سب آپ کی ملکیت والی زمین سے نکلا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، صاحب جی میں خوشی سے نہیں رو رہا، میں اپنی بدقسمتی اور جہالت پر رو رہا ہوں۔ میں ساری زندگی اس مٹی کے فرش پر بھوکا پیاسا سوتا رہا۔ میں 2 روپے کے لیے لوگوں کی منتیں کرتا رہا۔ میں ردی اور کچرا چنتا رہا تاکہ پیٹ بھر سکوں، جبکہ میرے بالکل نیچے، میرے بستر کے عین نیچے اربوں کا خزانہ دفن تھا۔ میں سونے کے پہاڑ پر بیٹھ کر بھیک مانگتا رہا۔ مجھے اپنی تقدیر پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ وہ بچہ جس نے مجھے صندوق بیچا تھا، دراصل وہ اسی زمین کا پرانا مالک تھا، اور وہ صندوق اس خزانے کی نشانی اور چابی تھی۔ مگر وہ نادان بھی اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی قسمت کو کوڑیوں کے دام بیچ گیا، اور میں نے بھی اسے لوہا سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اگر میں سکے کو نہ دیکھتا یا اسے بیچنے نہ جاتا تو شاید میں اسی خزانے کے اوپر سوتے سوتے مر جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ انسپکٹر نے مجھے بتایا کہ قانون کے مطابق اس خزانے کا بڑا حصہ حکومت کا ہوگا کیونکہ یہ قومی ورثہ ہے، مگر دریافت کرنے والے اور زمین کے مالک کو اس کا ایک خاص فیصد حصہ انعام کے طور پر دیا جائے گا، اور وہ حصہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ میری آنے والی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو ختم نہ ہوتا۔ حکومت نے وعدہ پورا کیا، مجھے اور میری بیوی کو سرکاری اعزاز کے ساتھ انعام دیا گیا۔ ہمارے نام پر وہ جگہ ایک عجائب گھر بنا دی گئی، اور ہمیں شہر کے بہترین علاقے میں ایک عالیشان گھر اور کروڑوں روپے ملے۔ میرا نام اب نواز کباڑی نہیں بلکہ سیٹھ نواز تھا، مگر آج بھی جب میں اپنے نرم اور مخملی بستر پر لیٹتا ہوں تو مجھے وہ سخت اور کچی زمین یاد آتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ انسان کتنا نادان ہے۔ وہ رزق کی تلاش میں پوری دنیا گھومتا ہے، مگر اسے خبر نہیں ہوتی کہ اللہ نے اس کا رزق شاید اس کے قدموں کے نیچے ہی رکھا ہے۔ بس دیر اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم اس زنگ آلود صندوق کو کھولنے کی زحمت کریں اور اس پر جمی ہوئی دھول کو صاف کریں جو ہماری آنکھوں پر پڑی ہوتی ہے۔ وہ عجیب زبان والا سکہ آج بھی میوزیم میں رکھا ہے اور دنیا اسے دیکھنے آتی ہے، مگر میرے لیے وہ سکہ صرف سونا نہیں تھا، بلکہ وہ میری زندگی کا وہ آئینہ تھا جس نے مجھے دکھایا کہ اصلی خزانہ زمین کے نیچے نہیں بلکہ انسان کی قسمت اور وقت کے فیصلے میں چھپا ہوتا ہے۔ اس بچے کو بھی میں نے بہت ڈھونڈا تاکہ اس کا حصہ اسے دے سکوں، مگر وہ فرشتے کی طرح غائب ہو گیا۔ شاید وہ کوئی غیبی مدد تھی جو مجھے اس مقام تک پہنچانے آئی تھی۔ آج میں امیر ہوں، مگر میری روح آج بھی اسی جھونپڑی میں اٹکی ہوئی ہے جہاں میں بادشاہوں کے خزانے پر فقیروں کی طرح سوتا تھا۔ اور یہی وہ راز تھا جو قدرت نے آخر میں کھولا کہ انسان کی اوقات صرف اتنی ہے کہ وہ مٹی کے ڈھیر پر بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے غریب انسان ہے، حالانکہ اس کا دامن خزانوں سے بھرا ہوتا ہے۔ بس اسے دیکھنے والی آنکھ اور یقین رکھنے والا دل چاہیے ہوتا ہے۔ یہ کہانی میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی اپنی حالت پر مایوس نہ ہو۔ کیا پتہ جس مٹی کو آپ ردی سمجھ رہے ہیں اس کے نیچے آپ کی تقدیر کا سونا چھپا ہو، اور جس لمحے کو آپ زوال سمجھ رہے ہوں وہی آپ کے عروج کا نقطہ آغاز ہو۔